آپ تمام پارٹیسپینٹس کا یہاں آنے کا شکریہ. میں آپ کے ساتھ کل پراپر سیشن ہے آج کیونکہ مجھے پتا تھا پوسٹ لرن سیشن ہے اور ایز اے ٹرینر فرام ڈپارٹمنٹ اینڈ ایز ویل کیونکہ ادر انٹرنیشنل آرگنائزیشن یہ سیشن ہمارا ایسا ہوگا. میری کوشش ہوگی تو میں ذرا آپ سے زیادہ سنوں تاکہ مجھے ایک آئیڈیا ہو صبح کیونکہ کئی صاحب کا سیشن ہوا ہے اور میں آپ سے پوچھوں کچھ میرے ذہن میں بھی ہے جو میں آپ سے بھی شیئر کروں گا کہ سوشل میڈیا بنیادی طور پر تو جس کو آج ہم ڈیجیٹل میڈیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے یا ایسا میڈیا جو انٹرنیٹ کے ذریعے بنیادی طور پر کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ بنیادی طور پر اسٹوریز کو ہائی لائٹ کرتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ان اے وے ایک آئیڈیا آپ کا یہ ہو کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آپ کے پاس کیا ہیں صرف ویب نہیں کہ اس وقت جب ہم سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس دیکھتے ہیں دنیا بھر میں ٹھیک ہے فیس بک اسٹارٹ اپ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں
بنیادی طور پر اور ہم انسٹا تک جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بنیادی طور پر سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں لیکن وہ پبلک فگر نہیں ہوتے, ان کو لوگ بنیادی طور پر نہیں جانتے. تو ایک تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے جب ہم اسٹوری ٹیلنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں جانتے, ان کی آئیڈینٹیٹیز انانیمس ہوتی ہیں, اور جب انانیمس ہوتی ہیں تو ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو ہم جیسے جرنلسٹ ہیں, کیونکہ میں نے ابھی جو تھوڑا سا میں نے تعارف کرایا, میں جب سب لوگ آ جائیں گے تو ایک پلیز سے انٹروڈکشن آپ دوبارہ دیں گے, تو یہ بہت ذہن میں رکھیے گا کہ جب آئیڈینٹیٹیز انانیمس ہوتی ہیں تو وہاں پہ خدشہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں آتھینٹیکیشن کا ایشو آتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل فار پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, کیونکہ یہ میری ریسرچ ایریا ہے میری پی ایچ ڈی کا, کہ پاکستان میں جو میڈیا ڈیولپمنٹ ہے یا کمیونیکیشن فار ڈیولپمنٹ ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہو رہی. بٹ آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, اسٹیپنگ ان, کمنگ ایٹ فور, ہیلپنگ جرنلسٹ ٹو ہیو ملٹیپل آئیڈینٹیٹی. اب وائی آئی ایم سیئنگ anonymous at one time at one side of my argument and on the other side میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں. کیوں؟ اس لیے جب آپ کسی چینل کے لیے کام کرتے ہیں آپ کا ایک بیورو چیف ہوتا ہے, آپ کا ایک مالک ہوتا ہے, آپ کا ایک ڈائریکٹر نیوز ہوتا ہے, اگر میں نیوز کی کلیئر ٹرمز سے بات کروں. لیکن جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, اور اکثر ہمارے ساتھی گزرے, میں کل سارے کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا, اس میں ایک آئیڈیا آپ کو ہوگا کہ بہت سے لوگ جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کے مالکان پوچھتے ہیں کیا یا آپ انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہیں. پہلی بات آپ انڈیویجول لیول پہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا شخصی اکاؤنٹ ہے, آپ کا فیس بک آئی ڈی ہے, آپ کا انسٹا ہے, اور کوئی جتنی بھی سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ہیں, اگر اس پر آپ کوئی بات اپنی دانست میں اپنی غلطی سے کرتے ہیں تو ادارہ کل کو کہتا ہے, ڈسکلیمر دیتا ہے کہ بھئی آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. کامران جو کہہ رہا ہے, لطیف کہہ رہا ہے, شاہد کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے, شہزاد, رحمان, جو وٹ ایور آپ سے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں ایز اے جرنلسٹ, ہم اس کو اون تو کر سکتے ہیں, لیکن جرنلزم میں جب ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے یہ فیکٹ نہیں, یہ اوپینین ہے, اور اوپینین سے بھی بڑھ کے میں آگے بات کروں گا, کیونکہ جو پہلا ٹاپک ہے کہ آرٹ کیا ہے اسٹوری ٹیلنگ کا. اور پھر مزے کی بات ہے, جس نے بھی یہ اسکیجول بنایا ہے انٹرسٹنگ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ بنیادی طور پر آپ نے ویورز اٹینشن کو کیسے کیپچر کرنا ہے, اور انورٹڈ پیرامڈ کا. انورٹڈ پیرامڈ تو ہم پرنٹ میں یوز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا میں بھی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ بھائی میری تھم نیل کیا ہو, جس کو فہیم صاحب نے آج صبح آپ کو بہت ہی انٹروڈکٹری وہ دیا ہوگا, ٹھیک ہے, فوڈ فار تھاٹ بھی دیا ہوگا آپ کو, بنیادی طور پر ٹپس بھی دی ہوں گی. لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ایسی کیا چیز ہو جس سے میں ایز اے یوٹیوبر, فیس بک سرفر, میں اس چیز پر پہنچنے کے لیے مجھے آسانی ہوتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ بنیادی طور پر ڈیجیٹل میڈیا یوز کرتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں, ڈیجیٹل کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور انٹرنیٹ ضروری ہے بھی نہیں بھی. ذرا میں آپ کو کچھ عرصے پہلے لے کے جاتا ہوں. آپ سب نے عرب اسپرنگ کا نام سنا ہوگا. کامران کیا تھی عرب اسپرنگ؟ Anyone else? What is Arab Spring, Rehman? بادشاہت کے خلاف تیونس سے, ٹھیک ہے, پھر مصر, پھر بحرین, اور پھر پوری عرب ورلڈ میں ایک موومنٹ چلی کہ ہمیں میڈیا چاہیے, ہمیں فریڈم آف اسپیچ چاہیے, ہمیں فریڈم آف ایکسپریشن چاہیے. تو انٹرسٹنگلی حسنی مبارک صاحب جو اس وقت کے صدر تھے مصر کے, انہوں نے چیزوں پر پابندی لگا دی. میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ پہ آ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ ورڈ ڈیجیٹل لکھا ہے. انہوں نے جتنے مین اسٹریم میڈیا تھا اس کو بند کر دیا. بٹ وٹ ہی فارگیٹ ان ڈوئنگ دیٹ, وہ موبائل پہ پابندی نہیں لگا سکے کیونکہ سب لوگ موبائل میڈیا کے ورژن کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. موبائل از بیسیکلی فار کنیکٹیویٹی, فار کنیکٹنگ یور کمیونیکیشن ود اینی سارٹ آف گروپ, ود انڈیویجول, ود لنکنگ گروپ, ود ای میل. ہوا کیا اس سے غلطی حسنی مبارک سے,
جہاں سے ڈیجیٹل میڈیا کا ایک کانسیپٹ ابھرا جو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. وہ بھول گئے کہ موبائل پہ بھی پابندی لگا لی. کیا ہوا کہ کائرو پہ تحریر اسکوائر جسے ہم کہتے ہیں, تحریر اسکوائر کے اوپر لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ حیران کہ میڈیا میں تو ان کی بات بھی نہیں آ رہی, الیکٹرانک میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. ویب سائٹس پر ہم نے پابندی لگا دی ہے, یہ سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سائٹس پر ہم نے پابندی لگا دی ہے. یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ موبائل سے آ رہی ہے, جس کو آپ کانفرنس کال کہتے ہیں. پاکستان میں بھی ایسا ہوا, 2007 کی ایمرجنسی لگی. اگین میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, نیٹ ضروری نہیں ہے, ذہن میں رکھیں, کنیکٹیوٹی امپورٹنٹ ہے. جب ہم ڈیجیٹل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو انسان ایک مشین بن جاتے ہیں. کیوں مشین بن جاتے ہیں؟ آپ ایک موبائل سے اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کو واٹس ایپ پہ ایک میسج آ رہا ہے, آپ کو ای میل آ رہی ہیں, آپ کی جو پریفریریا ہے, آپ کی جو نیٹ ورکنگ ہے موبائلز کے ذریعے. ہم بھی اسی طرح ہیں, جس طرح وابڈے کے کھمبے پر نیا ٹیچ ٹاؤن فائبر اور کتنی زیادہ چیزیں ایک وابڈے کی تار پہ لگی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ بھائی اسٹرانگ فائبر بھی چاہتا ہے وہ آپ کے گھر تک پہنچے, نیا ٹیل بھی چاہتا ہے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہے ڈیجیٹل دور میں, ڈیجیٹل میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے ہو جاتا ہے کہ 2007 میں بھی اس وقت کی پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے جب میڈیا پہ ایمرجنسی لگائی تو کیا ہوا؟ ٹی وی بند ہو گئے, جیو, حامد میر صاحب کا ٹاک شو بند ہو گیا, سب بند ہو گئے. ہوا کیا؟ جب افتخار چودھری صاحب اور ہمارے علی کرد صاحب سپیچز کرتے تو کیا ہوتا؟ وہ ٹیلی فون کے ذریعے جا رہا ہوتا. اس وقت تک لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی پیمرا کے ایکٹ میں, 2007 کے آخر میں ہوئی. اس وقت تک وہ ساری آڈیو کانفرنس کے ذریعے, کیونکہ ویڈیو پہ بین تھا, آڈیو پہ بین نہیں تھا. انٹرسٹنگلی وہی آڈیو نیٹ ورکنگ سے ٹی وی پہ چلتی گئی, اور جب ٹی وی بھی بین ہو گئے ایمرجنسی کے دوران, جو 3 ماہ کی ایمرجنسی تھی, تو انٹرسٹنگلی پھر کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ نیٹ کو آپ نہیں بند کر پا رہے, موبائل سے نیٹ ورکنگ ہوگی. سارے وکلا افتخار چودھری اور علی کرد کی سپیچز کو کوئٹہ جو ہے بار ہے, ٹھیک ہے, اس سے لے کے کراچی, پورے ملک کے جہاں جہاں بار تھے وہاں پہ وکلا ان کو صرف ٹیلی فون پہ, موبائل پہ سن رہے تھے. تو سیلولر جو انٹینسٹی ہے اس وقت ہمارے معاشرے کی وہ بہت بڑھ چکی. ہم اتنی کتابیں نہیں پڑھتے, ہم اتنی بکس نہیں پڑھتے, ہم اتنے الیکٹرانک ویڈیو کو, کم از کم میں ایز اے ٹیچر جب میں گھر جاتا ہوں تو میں مشکل شاہزیب کا پروگرام دیکھ پاتا ہوں یا ایک دو اور پروگرام, ٹائم نہیں ہوتا. لیکن میں اگر آپ یہ میرے اسٹوڈنٹس کچھ بیٹھے ہیں, میرا شاید رسپانس کا ٹائم واٹس ایپ پہ, موبائل پہ سب بیٹھے ہیں, پتا ہے میں 5 منٹ بہت زیادہ, اگر میں کہیں کسی فیملی نجی فنکشن میں ہوں میں رسپونڈ نہیں کر پاتا, ادروائز ان 5 منٹس ٹائم آئی ول کال یو بیک. اور یونیف صاحب سے کل واٹس ایپ پہ آئیڈیا ہوئے, ان کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں فوری رسپانس کرتا ہوں. واٹ ڈز اٹ شو؟ کنیکٹیوٹی. تو جب یہ کنیکٹیوٹی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے کہ آپ میڈیا رپورٹنگ میں یا تو انانیمس آئیڈینٹی رکھیں گے, کیونکہ آپ پبلک فگر ایک دن میں نہیں بن سکتے. آپ کہیں گے جی میں تو سوشل میڈیا, ریسنٹلی میری ان سے ملاقات ہوئی لاہور میں, ڈار صاحب ہے, مجھ سے نام بول رہے, بڑا اچھا نام ہے, از اے بلاگر. تو ان کو میں نے کبھی نہیں سنا تھا نام, حالانکہ از اے آلموسٹ ان کے 5 to 6 لاکھ جو ہیں ان کے سبسکرائبر آپ کہہ دیں یا ان کی ہٹس ہوتی ہیں. تو وہ مجھے ایک دن, میں اپنے گاؤں گیا, گوہاٹ سے میرا تعلق ہے, تو میں وہاں گیا اور فادر اللہ کے ساتھ بیٹھا رہا کہ تم نے اس لڑکی کو سنا ہے؟ میں نے کہا نہیں, دس از فار دا ویری فرسٹ ٹائم. اور یہ جو چھوٹی بچی کا جو کیس تھا کراچی میں, ریسنٹلی جو افواہ ہوئی تھی اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ افواہ نہیں بلکہ فیملی ڈسپیوٹ چل رہا ہے. میرے لیے حامد میر انانیمس نہیں ہے, ریکارڈنگ دلته کی بجای ریکارڈ کوم بیا په سوشل میډیا واچم بجای د دې چې لایو وي ہم پبلک فگر ہیں, لیکن سوشل میڈیا پر ہماری ختم کیا ہے ملٹیپل, بٹ اگین انانیمس. جب آپ حامد میر بنتے ہیں یا طلعت بنتے ہیں, جو ہر بندہ سوشل میڈیا پہ آپ حامد میر کا ٹویٹر دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیولی یوز کرتے ہیں, ان کی ملٹیپل آئیڈینٹی. تو یہ بہت امپورٹنٹ آپ سب کے لیے ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈیجیٹائزیشن ہے یہ آپ کو ملٹیپل آئیڈینٹی دیتا ہے, لیکن آپ کا بنیادی کام کیا ہے؟ جرنلسٹ. آپ کا بنیادی کام کیا ہے؟ جرنلسٹ.
تو جب ہم سب سے پہلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کی، جو پہلا ٹاپک دیا ہے کل اس پر بہت تفصیل سے میں آپ کو سلائڈس اور ساری ایگزامپلس دوں گا، تو آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا کہ ایتھینٹیکیشن کیا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی آپ سب نے بل کلنٹن کا نام سنا ہوگا. میں دو ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں، دونوں امریکن ہیں لیکن کیونکہ دونوں کا لنک ہم سے ہے ان اے وے. پہلی ایگزامپل تھی کہ ایک شخص نے جو کہ ایک عام سا رپورٹر تھا، لیکن اس زمانے میں، یہ میں 90s کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے یہاں نیٹ کارڈ سے چلتا تھا، ٹھیک ہے. تو مونیکا لیونسکی کا ایک کیس آیا سامنے اور اس نے یہ چیز اپنے طور پہ دے دی. ابھی پروف نہیں ہوا تھا، ابھی عدالت پہ یہ کیس نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے. جارج ڈرج ان کا نام تھا، DRUDGE. اور ہی واز اے ویری کامن، مطلب ایک عام سا رپورٹر نیو یارک کا جس کو کوئی لفٹ بھی نہیں دیتا تھا. ہی لفٹڈ دیٹ اسٹوری. اس سے کسی نے پوچھا کہ ابھی تو اس پہ نہ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی ہے نہ کوئی جوڈیشل اس پہ انکوائری سٹارٹ ہوئی ہے اور تم نے یہ خبر دے دی. اس کا یہ پہلا مصرع آج تک آلموسٹ سوشل میڈیا کو امریکہ میں 30 سال ہونے جا رہے ہیں. اس نے کہا تھا کہ نو فیکٹس میٹر بٹ رومر میٹرز ا لاٹ. اٹ واز اے رومر، کہتا ہے غلط ثابت ہوئی تو غلط. سو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ کلنٹن کی اس پہ امپیچمنٹ ہوتے رہ گئی کیونکہ اس نے جھوٹ بولا ایز اے پبلک آفس ہولڈر. ہی واز انوالوڈ ان دیٹ اسکینڈل. So what I suggested کہ اس وقت جب سوشل میڈیا کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، لوگوں نے پک کر لیا کہ یہ کیا ہے، ایتھینٹک چیز بعد میں ثابت ہونی ہے، معتبر. ایتھینٹیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ مصدقہ، معتبر. تو انٹرسٹنگلی جب آپ لوگ کوئی ایسی بات پروبیبلٹی میں، کیونکہ ہم ویسٹرن جرنلسٹ نہیں، ہمیں تو جو بھی ایشیا کے ٹرمز میں جرنلزم پڑھایا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے فیکچوئل ہونی چاہیے. گورنمنٹ خفا ہو جاتی ہے ہم سے. تو اگین ایتھینٹیکیشن کا ایشو ایک بہت بڑا ایشو ہے. لیکن جب آپ ایز اے جرنلسٹ، میں آپ کو ایز اے جرنلسٹ جانتا ہوں، آپ اگر آپ میں سے کوئی بھی کہے کہ میری کامران سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے رسول بٹرنی کا کہا کہ پشاور پوسٹ ایک بہت اچھی وہ ویب سائٹ رن کرتے ہیں. ہمارا اسٹوڈنٹ ہے 6-7 سال پہلے ہمارا اسٹوڈنٹ تھا فرام وزیرستان، پشاور پوسٹ رن کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس کی بڑی آڈینس ہے، اس پہ کافی لوگ اس کو سرف کرتے ہیں. کہنے کی بات کیا ہے، لیکن میرے لیے رسول بٹرنی کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ جرنلسٹ. کتنے لوگ ہوں گے؟ افسر افغان میرا اسٹوڈنٹ ہے، ٹاپ کا یوٹیوبر ہے. میرے خیال سے اس وقت خیبر پختونخوا میں افسر افغان کی چوٹ کا یا اس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں ہے. کیوں؟ ہی نوز دا آرٹ. تو رومر، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے افواہ کر لی ہے، نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ بات بعد میں جا کے ثابت ہو. بہت سے لوگ اوپینین دیتے ہیں. تو سوشل میڈیا میں ایک جو بڑا ہمارا ڈیجیٹل میڈیا میں دوبارہ ورڈ کو یوز کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی کہ کنیکٹیوٹی کا ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے. صرف نیٹ نہیں، ٹیکنیکلی نیٹ کیسے آتا ہے جی، انٹرنیٹ میں کیسے آتا ہے؟ ایک تو وائی فائی میں نے کنیکٹ کر دیا والا لوپ. آپ وزیرستان سے آپ سے یہ سوال ہے، ہمیں ایک ٹاور سے آتا ہے. یہ کلاؤڈ نہیں ہے، یہ کلاؤڈ پہ کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کلاؤڈ کیا ہوگا کہ آپ کو ٹاور کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کو سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ آتا ہوگا. خاص خاص جگہوں پہ انہوں نے اپنا کلاؤڈ لگایا ہوگا، جس طرح آرٹیفیشل رین ہوتی ہے، آرٹیفیشل کلاؤڈنگ، ٹھیک ہے جی. تو کہنے کی بات یہ کہ ہمیں ٹاور سے آتا ہے، ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے اس میں. اب انفراسٹرکچر نہیں چاہیے. اب جو نئی اسکیم آ رہی ہے تو کنیکٹیوٹی آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہم سیل فون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس کو ہم ادر وے کیا کہتے ہیں، ڈیٹا. لیکن ڈیٹا بھی ٹاور سے، وائی فائی بھی ایک راؤٹر سے آ رہا ہے. یہاں پہ چائنا، انہوں نے جگہ کا نام چائنا رکھا ہوا ہے، چائنا روٹ، چائنا کا یہ ایک راؤٹر سے آ رہا ہے. تو ایک آئیڈیا آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ڈیجیٹل از کنیکٹیوٹی. کنیکٹیوٹی کیا ہے؟ آپ صرف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کو نہ دیکھیں. میں جتنے بھی پشاور کے اچھے واٹس ایپ گروپس ہیں میں ریگولر دیکھتا ہوں. میں کل بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو. ابھی پچھلے 2-3 دن میں رمیز راجہ صاحب چینج ہوئے، میں نے جیو پہ ان کی ایک اور ورژن سنی ہے، لیکن جو سوشل میڈیا پہ آئی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. تقابلی جائزہ ہے دونوں کا، لیکن ایک سال میں ہے دوسرے کا دوسرا. انہوں نے کہا کہ جی اتنے پیسے لیتے ہیں نجم سیٹھی صاحب، پتہ نجم سیٹھی صاحب خزانے کو لوٹ رہے اور رمیز راجہ نے تو مفت کام کر. اب یہ کارڈ تو آپ نے بنا دیا، ایشو کیا ہے؟ میں نے تیرا آپ کو کہا ملٹیپل اٹینٹیڈ. آپ نے تھم نیل بھی دے دی تھی، سب لوگ کہیں گے کہ یہ ایشو ہے آج کا بڑا.
یہ جی واٹس ایپ گروپ پہ آیا رجب سیٹھی ورسز انویز راجہ. اب آپ مجھے بتائیں اس کے یوزرز کتنے ہیں؟ ہزاروں میں وہ چیز جائے گی. فیس بک پہ لوگ جو جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اس کو ون وے انادر وے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے جائیں گے. کیونکہ دیکھیں چیز پھر چوروں کی حکومت آ گئی. سوری, اب جب آپ کے پاس کوئی مصدق نہیں, اگر یہ ڈان میں آ جائے تو ڈان کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ وہ مشکل پورے پاکستان میں ایک دن میں 2 سے 3 لاکھ لوگ ڈان پڑھتے ہیں. یہ بھی میں سادہ فکر کرتا ہوں. لیکن یہ جو پوسٹ ہے, یہ جو ٹیمپلیٹ کہتے ہیں اس کو, جو کارڈ کہتے ہیں, جس کو ہم سلائس کہتے ہیں, جس طرح ڈبل روٹی کا ٹکڑا ہوتا ہے نا سلائسز, آج کل ماڈرن آپ اس کو کہتے ہیں برگر, جو جرنلسٹ ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں سلائس چاہیے. وہ ٹیمپلیٹ نہیں کہتے which is a proper word, کہتے ہیں بس کارڈ بنا کے آپ بھیج دو. تو کہنے کی بات کہ بھئی کون کہہ رہا ہے یہ بات, کہنے پہ نہیں ہے, انونیمس, لیکن وہ چیز اتنی زیادہ چرچے کی. ابھی دور نہیں جاتے, پچھلے دنوں کیا ہوا, 2 دن پہلے کرسمس پہ میرا فرینڈ ہے, ٹھیک ہے, پی ٹی ایچ میں ہوتے ہیں آئی ٹی میں, تو میں نے ان کو میسج کیا کہ خیال کرنا ہے. اس نے کہا کہ یہ بندہ, تو میں حیران ہو گیا کہ اس نے مجھے بچے کی تصویر, اس وقت میرے پاس یہ سوسائڈ بامبر کی خبر نہیں آئی. ایک دن بعد کسی تھانے سے یہ رپورٹ آئی کہ یار اس کا والد آیا ہے, یہ بچے انوالو. لیکن کتنی زیادہ بحرانی کیفیت, کتنا سائیکو ڈراما ہماری سوسائٹی میں بنا. ہم آئیڈینٹیفیکیشن کی طرف جب آتے ہیں تو کہتے ہیں سو وٹ, کیا ہو جائے گا. یہی چیزیں ہیں جو ہم آپ کو بنیادی طور پر, جو فہیم صاحب نے صبح آپ کے ساتھ شیئرنگ کی, کہ جب آپ ایز اے جرنلسٹ سوشل میڈیا پہ آئیں گے, آپ بھی رومر چھوڑ دیں, میں بہت اس سے کہہ رہا ہوں, دلیل سے کہہ رہا ہوں, لیکن لوگ آپ کی بات کو پھر بھی سچ مانیں کیونکہ آپ جرنلسٹ ہیں. یہ ایک فیکٹر ہے جس کو آپ نے سمجھنا, اور یہ میرا انٹروڈکشن تھا آج کا, کہ ایز اے جرنلسٹ آپ نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کرنا ہے. آپ کی ایک آئیڈینٹی, آپ جرنلسٹ ہیں, لیکن جو ملٹیپل آئیڈینٹیز آپ کی بنیں گی, اگر لوگ آپ کو کوٹ بھی کرتے ہیں, لوگ آپ کے تھم نیلز کو, کارڈز کو, سلائسز کو, ٹیمپلیٹس کو بارہا ڈسٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں, اس کی کچھ سینس آف کریڈیبلٹی ہے, محروم نہیں ہے, کسی جزیرے کی بات نہیں ہے, وہ حقیقت کی بات مانی جائے. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے جرنلزم نہیں پڑھا, جنہوں نے جرنلزم کی شکل نہیں دیکھی, پریس کلب کو وہ اپنا گھر نہیں مانتے, ان سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشن کرنا, ٹھیک ہے, بالکل جو ہے I'm sorry, ٹھیک ہے, وہ نہ جرنلزم کر رہے ہیں, نہ وہ رومر کو فیکٹ کے ساتھ مکس کر رہے ہیں, وہ ایک میلو ڈراما ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں سسپینس چاہیے ہوتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ جی کس طرح ویورز کی اٹینشن آپ گین کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جی 10 بڑے عجوبے, 10 معفوق الفطرت. اور میں آپ کو اپنے گھر سے ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے کیونکہ ہم جب بچپن سے ہم بڑے ہوئے تو ہمیں گھر میں بتایا جاتا تھا کہ چلو اگر مسجد نہیں جاتے تو قاری صداقت علی سے آپ قرآن کی تجوید سیکھ لو, تلاوت سیکھ لو, قرآن پڑھنا سیکھ لیں گے. اچھا جی, اگر آپ کو کوئی مووی نہیں دیکھنی تو خیر ہے, پی ٹی وی کے اوپر شام کو دی فال گائے, نائٹ رائڈر, ایئر وولف آ جائے گا. آپ نے رات کو ڈرامہ دیکھنا ہے تو جی ڈرامے تو پتہ نہیں کب سے ہم نے دیکھے. وہ ایک ڈرامہ بچہ تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, جنگلوس, دیا صاحب کے دور میں شروع ہوا, وہ بین لگ گیا کیونکہ اس میں کچھ آرمی کے اوپر ہٹ تھی کہ وہ پتہ نہیں قبرستان سے جس طرح آج کل لوگ گردے نکالتے ہیں اس طرح کا کچھ اسکینڈل. تو ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا, لیکن ہم نے ایک ٹی وی پہ دیکھا. آج جب میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے ہی ملٹی میڈیا ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹی وی کو جو نیا ٹیل سے آتا ہے وہ نہیں دیکھتا اس کو, وہ ڈائریکٹ اٹھاتا ہے. وہ 2 کلاس کا بچہ ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب ہم سب ڈیجیٹل ہونے جا رہے ہیں, ہمارے جسم کے اوپر 100 تارے ہوں گے, ہماری نیٹ ورکنگ ہوگی. اور نیٹ ورکنگ کیا ہے؟ یہی ڈیجیٹل دور میں کہ آپ کے واٹس ایپ چل رہے ہوں گے, آپ کی ای میل چل رہی ہوں گی, آپ کی کسی کے ساتھ موبائل کے اوپر چیٹنگ چل رہی ہوگی. موبائل نہیں ہے تو آپ کا پام ٹاپ ہے, پام ٹاپ نہیں ہے تو لیپ ٹاپ ہے. کسی چیز کے ساتھ آپ کا پیریفیریا, جس کو ہم تاروں کا مرکب کہتے ہیں, اس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. تو چھوٹا بچہ میرا کیا کرتا ہے, وہ ڈائریکٹ ٹی وی پہ, کیونکہ وہ اسمارٹ ٹی وی ہے. پہلے مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ لوگ اسمارٹ ٹی وی کرتے ہیں. ٹی وی تو سارے اسمارٹ ہوتے ہیں, ایل سی ڈی کی میں بات کرتا ہوں, لیکن اسمارٹ ٹی وی اس سے ایک سٹیپ آگے. کیوں؟ آپ کے پاس یوٹیوب بھی آ رہا ہے, آپ کے پاس اس میں سینما بھی ہے, اگر آپ نیٹ فلکس یوز کر رہے ہیں. تو یہ وہ اسٹینڈرڈائزیشن ہو رہی ہے ڈیجیٹل دور کی کہ بچے ٹی وی کو نہیں دیکھ رہے,
وہ اپنی مرضی سے لگاتا ہے. وہ کبھی نسرین کو لے آتا ہے. آپ نے نسرین کو نہیں سنا ہوگا سوری, لیکن نسرین ایک یو کے کا ایک پاکستانی ایک ماڈل ہے, سنگر ہے, راہب نام ہے اس کا, اور وہ ملٹیپل کیریکٹرز کرتا ہے. وہ خود ہسبینڈ بھی ہے, وائف بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ سنگر بھی ہے, تو وہ 3 آئیڈینٹیٹیز کو مرج کرتا ہے. وہ بڑے شوق سے دیکھتا ہے. مجھے پاس ٹائم بڑا عجیب لگتا ہے, معیوب لگتا ہے, عجیب لگتا ہے, لیکن وہ یوز کر رہا ہے. تو وائی ایم سیئنگ کہ ڈیجیٹل دور میں ملٹیپل آئیڈینٹیٹیز ہیں, لیکن بات کے لیے مجھے جیو کا 9 بجے کا خبر نامہ سننا ہے, میں نے شاہزیب کو سننا ہے. یہ باتیں صرف مجھے اور آپ کو پتہ ہے. اب اس ساری کہانی کا مقصد کیا ہے؟ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو, آپ نے ایز اے جرنلسٹ ایک فیکچوئل چیز کو, فیکٹ بیسڈ چیز کو بنیادی طور پر لوگوں کے سامنے انٹرٹیننگ انداز سے کیسے لانا ہے. اور یہ آپ کا گر بھی ہے, یہ آپ کا فن بھی ہے. آپ نے ایک سادہ سی سٹوری پر, ٹھیک ہے جی, اس دن میں کیونکہ پشاور یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, ہمارے فارمر چانسلر تھے شاہ فرمان صاحب. شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ اسلامک کالج میں گئے اور انہوں نے کہا کہ میری طرح کبھی نالائق اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے جو کہ گورنر بن سکے. اور ہم نے پھر کچھ عرصے بعد ایک اور نالائق کو بھی دیکھا جس نے پچھلے دنوں لائبریری میں جا کے 35 سے لائبریری کا دروازہ توڑ دیا. اسٹوری میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. آپ نے ایک ویڈیو دے دی اس بچے کی خاکسار, ٹھیک ہے, اور اس نے اسلامک کالج کی اس لائبریری کا, میں کہتا ہوں میں نے پاکستان کی 8-9 بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے, لیکن آج بھی جب مجھے اسلامک کالج 1999-2000 یاد آتا ہے, اس طرح کی لائبریری نہیں. جتنی خوبصورت اور بکس اس میں ہیں, کیونکہ میں انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ تھا وہاں, میں نے جو بکس پڑھی میں نے کسی اور لائبریری میں نہیں دیکھی, اور اس کو گہتی سے مارا. تو اسی گروپ میں جو ایجوکیشن کا ہے, عبدالرحمان بھی اس میں, اور دوست بھی شاید ہوں اس میں, فیاض کا گروپ ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں موقع ملا دیکھنے کا کہ ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں. انٹرٹیننگ تو ہے, جدھر بھی آپ ڈالیں گے لوگ کہیں گے وہ یہ خاکسار ہے, امیوزمنٹ ہے, آئی کیچنگ ہے, ویڈیو آپ کے پاس ہے, بھائی کوئی ہوائی چیز نہیں ہے, ہوا ایسا واقعہ. لیکن اس سے اٹھا کر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ٹیچر کہاں ہے, لائبریرین کہاں ہے, کاشف خاکسار کو ایسی حرکت کیوں کرنی پڑی. یہ ہمارے معاشرے کے چھپتے ہوئے سوالات ہیں جو ایز اے جرنلسٹ ہم کریں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے معاشرے کو ریئلٹی بتانی, اور وہ ویڈیو ریئلٹی ہے اپنے آپ میں, لیکن آپ نے کنٹیکسٹ کلیئر کرنا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ سب کے لیے. اسٹوری ٹیلنگ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک چیز کا ایز اے جرنلسٹ میں بات کرنا, میں ایز اے یوٹیوبر آپ سے بات نہیں کرنا. آپ نے چیزوں کا کانٹیکسٹ بیان کرنا ہے. اتنا کوئی ٹیچر اس کو نہیں تھا کہ آ کے کہہ دیتا بچوں جب آتا تھا ورک کھلاؤ کم خدا سے بار منہ مت اور پر ایک ایسی بات ہے. بٹ ہے پر کیا ہوا ایسا؟ اسلامیہ کالج پاکستان میں تو 3 ہی تعلیمی ادارے ہیں, فارمن کرسچن یونیورسٹی 1854, پنجاب یونیورسٹی 1884, اسلامیہ کالج 1911 یا 13. 3 ادارے. اب لوگوں کو تو ایک فن مل گیا, ٹیکنیک مل گئی, لیکن بھائی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی عظیم درسگاہ جو نوٹوں پر بھی لگتی ہے ایز اے سگنیچر پکچر, اس میں یہ واقعہ ہے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا. کل ایک اور واقعہ ہوا, مجھے وہ خبر آئی لیکن بڑی انٹرسٹنگ ہے. شہزاد آپ نے دیکھی, جمائمہ افریدی ایز اے وومن ایکٹیوسٹ, کل انہوں نے کابل کی چیزوں پر, جو کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے وومن ایجوکیشن کو جس طرح جو ہے ختم کیا جا رہا ہے یا روکا جا رہا ہے. شہزاد میرا آپ سے سوال ہے, ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, یا وہ تو سوشل میڈیا آپ جرنلسٹ ہیں, انہوں نے پشاور یونیورسٹی کا ایکیڈیمک بلاگ چوز کیا, وائی؟ میرے خیال میں ایجوکیشن کا ایشو ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے ایجوکیشن کے کام کا چناؤ کیا. اس پہ بات کر, میں ذرا سننا چاہتا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, پھر میں اس سے ریلیٹ ہوں. آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کا ایشو ہے, ایجوکیشن کا ایشو ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے جامعہ پشاور کا انتخاب کیا ہے. اچھا, ایک تاریخی حیثیت ہے, فیمل ایجوکیشن ایشو ہے, تو سروسز کا انتخاب کیا ہے کہ جو ایشو کے مطابق جو ہے وہ دے اس کو. ٹھیک ہے, اچھا. تو اگر آپ کسی یونیورسٹی میں پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی کی اجازت چاہیے ہوگی, انہوں نے اجازت نہیں دی.
کیوں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہی سوشل میڈیا کا اور ایک پروفیشنل میڈیا کا یہ فرق ہے. میڈیا کوریج کے لیے آئے, میں چپ رہا کہ میں نو مور میڈیا پروٹوکول آفیسر, جب دے تو انہیں پتہ ہے کہ ہم ہر چیز سے ان کو آگاہ کرتے ہیں. ان کو ایک پکچر چاہیے تھی کہ جی پشاور یونیورسٹی سے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے طریقہ صحیح نہیں اپنایا. وہ کیا کرنا چاہتی تھی, وہ مارکیٹنگ کرنا چاہتی تھی کہ پیچھے اکیڈیمک بلاک کی تصویر ہے, آگے پروٹیسٹ ہوں گی, ہم پلے کارڈ دے دیں گے. لیکن اس کی جگہ تو شاید صاحب پریس کلب ہے کہ نہیں, آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں کیوں اچھی جگہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی چھٹیاں ہیں ہماری. تو کیوں میں آپ کو یہ ساری بات کر رہا ہوں. پہلی لائن یہ ہے کہ ویور اٹینشن, اس کو آپ کی بات میں دوبارہ اس کو سیکنڈ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, دہراتا ہوں آپ کی بات کو کہ اس نے پشاور یونیورسٹی کو اس لیے یوز کیا, میں یوز کا ورڈ یوز کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک میسج دینا تھا. 12 لوگوں کا کوئی میسج نہیں, ہم سب میڈیا کے لوگ ہیں. ہم جب پلے کارڈز کے 10 لوگ ہوتے, شاید صاحب میرے کولیگ بھی رہے, اسٹوڈنٹ بھی رہے, شاید صاحب کو پتہ ہے ہم بڑی کلوز پکچر لیتے ہیں تاکہ یہ نہ پتہ چلے کہ پیچھے لوگ ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے سگنیچر پوسٹ استعمال کی اس کی پشاور یونیورسٹی سے, اور یہ جو اکیڈیمک بلاک ہے پشاور یونیورسٹی کے, اٹس اے ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ یہ یونیورسٹی سے کنڈمنیشن آ رہی ہے. پر انہوں نے کیا یوز کیا, شارٹ کٹ. دو باتیں ہو گئی کہ آپ ویور اٹینشن کو کیچ کرنے کے لیے کیا کریں گے, آپ نے بھی کرنا. الیکٹرانک میڈیا بھی اب یہی کام کرتا ہے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کا ایجنڈا سوشل میڈیا فالو کرتا ہے, اور بہت سے ٹائم آپ یوز ٹو ہیں جو ورکنگ جرنلسٹ, ہمیں ایک واٹس ایپ کی ویڈیو چاہیے ہوتی ہے, خیر ہے جی ریزولوشن کے سنگ بھی پہنچے دوسرا بھی دس بھی. تو امپورٹنٹلی انہوں نے ایک سگنیچر جگہ کا انتخاب کیا, ویور اٹینشن. میں نے آپ کو شروع کی مثال دی, دنیا کے 10 بڑے عجوبے. میں بات نہیں, میری بہنیں بیٹھی ہے, مجھے پچھلے دنوں کی, میں بہت زیادہ فین ہوں ارطغرل کا اور قرونس عثمان کا, میں ریگولرلی اسے دیکھتا ہوں. تو پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہت سی عجیب بات ہے جو میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں بٹوین دا لائنز بات ضرور کروں گا. کسی نے سوشل میڈیا پہ ایک تھم نیل دی ہوئی ہے بالا خاتون اور معلوم خاتون کے خلاف. بھائی وہ تو اب ایک بچے کو, ایک جرنلزم اسٹوڈنٹ کو تو پتا ہوگا, لیکن ایک عام اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ سیلیبریٹی ہے جس کو ہم پراگاندا, بڑی مشکل اردو میں جس کو ہم گندا ذہن کہتے ہیں, لچر پریپوسٹرس, اس ذہن کے ساتھ اس نے وہ تھم نیل ڈال دی. میرے لیے جو حیرانی کی بات تھی, اس پوسٹ کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا. ٹھیک ہے, تو ذرا گندا دماغ بھی ہونا چاہیے. سوری ٹو سے جرنلسٹوں کے لیے نہیں کہہ رہا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے. یہ بھی ایک بہت بڑی ہمارے ہاں کیا ہے, ٹرک آف دا ٹریڈ ہے کہ چیز ایسی کنٹروورشل چیز ڈالنی ہے جس کو لوگ دیکھ کر ضرور انڈرسٹینڈ کریں نہ کریں, ہماری بات مانے نہ مانے, پر کیا کر دیں, کلک کریں. جس طرح آپ کو یوٹیوب پہ بات چیزوں پہ پہلا آئیکن آ جاتا ہے کہ جی سبسکرائب کریں. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ ویور اٹینشن دیکھتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو یوز کرنا ہوتا ہے in order to gain attention. اور attention کیوں ہو, الیکٹرانک میڈیا بھی تو وہی کرتا ہے. کیا کر رہا ہے الیکٹرانک میڈیا ویور اٹینشن کے لیے؟ جی پچھلے دنوں مجھے پیمرا پنجاب کا سارا جو ہے ڈیٹا ہے, ایک ریسرچ پہ کام کر رہا تھا وہاں پہ پچھلے 2 سال, اور یہ میں آپ کو آگے میں اگر میرے پاس ہوئی میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. تقابلی جائزہ ہوا ہم, جیو, ایئر وائی, دنیا, اور 2 چینل ہوئے, 6 چینلز کا ہوا جو کہ ٹاپ پہ نیوز پہ تھے. شہزاد صاحب ویری انٹرسٹنگ. اور اس میں انہیں ویور اٹینشن کے لیے یہ یوز کی کہ جس خبرنامے میں, جس چینل کے خبرنامے میں زیادہ نیوز آئٹم
نیوز آرڈر اور چیز آپ سب جانتے ہیں. جس خبر نامے میں نیوز آئٹم زیادہ سے زیادہ اور جس کی ڈیوریشن کم سے کم اس کی سب سے زیادہ ٹی آر. اس کا کیا مطلب؟ جب چھوٹی سے چھوٹی خبر ہوگی، مسالے دار ہوگی، کرسپی ہوگی، یہ کہاں گیا؟ تو آپ نے کانٹیکسٹ نہیں دیا، آپ تو فیس ویلیو پہ چیزوں کو لے رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا المیہ. اس لیے میں نے آپ کو ڈبل روٹی کے سلائسز بتائے. ان کا نام ہی نہیں، وہ افغانستان میں ایکسپریس سے اور ہم سے کوریج کرتی ہے. ان کا سلائسز، ٹیمپلیٹس، کارڈز. لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ لوگ آپ کی پوری 15-20 منٹ کی تقریر سنیں. تو ویور اٹینشن کے لیے آپ نے شارٹ بھی رہنا ہے، کرسپی بھی رہنا ہے، اینڈ مور دین دیٹ آپ نے سینسیشنل بھی رہنا ہے. تو اگر آپ پوڈ کاسٹنگ کرتے ہیں، اگر آپ BBC کی طرح ایک ہی ویب کے اوپر ٹیکسٹ بھی دے رہے ہیں، آڈیو بھی دے رہے ہیں، ویڈیو دے رہے ہیں، پھر تو آپ کو چیزوں کا کانٹیکسٹ دینا ہے. لیکن اگر آپ ٹی وی کے اوپر بس جسٹ ایک ویژول دے رہے ہیں، اس پہ تھوڑی سی رننگ کمنٹری دے رہے ہیں، تو وہاں سے ایک چیز آئی کہ آپ کو شارٹ ڈیوریشن کرسپی نیوز کا ہونا بہت ضروری ہے. ویور اٹینشن آپ سب کو پتا ہونا چاہیے. ایک اور ہمارے دھرتی ماں پہ ایک اور بڑا بوجھ ہے. ہمارے کچھ شہاد کو پتا ہوگا، رحمان کو بھی، کہ کچھ دوست ڈینیل پل اسکالرشپ پہ گئے. لیکن ڈینیل پل کا ایشو کیا تھا؟ اس کو کراچی میں خالد شیخ محمد کے حکم پر، جو ابھی تک جیل میں کہیں گھوم رہے ہیں، تو ان کے کہنے پر ان کا سر قلم کیا گیا. امریکن میڈیا اس خبر کو آن ایئر نہیں کر رہا تھا، اس ڈیجیٹل ویڈیو کو. CBS کا جو نیوز کا پروگرام ہے، جو ٹاپ پروگرام ہے امریکہ کا، ڈان رادر، جو کہ بہت بڑا نام ہے امریکن جرنلزم کا، اس نے کہا کہ چھوٹی سی ویڈیو تو ہم چلا دیں، ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی. ان کی دیکھا دیکھی، کیونکہ وہ کیا تھے، مین سٹریم میڈیا تھے، انہوں نے وہ چیز رن کر دی. اور پھر کیا ہوا، امریکن ویب سائٹ نے ان کی وہ والی ویڈیو بھی دی جس میں ان کا سر قلم کیا. اور کیا ہوا اس پروپیگنڈے کا اثر؟ دیکھیں، دو طرفہ کام ہوا. امریکن ریئیکشنری ہو گئے، ان کا یار پاکستان. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ 2003 یا 4 کا واقعہ ہے. 2010 میں جس دن اسامہ کیپچر ہوا، ہم وائٹ ہاؤس کے پاس جا رہے تھے اور لوگ جھنڈے ہلا رہے تھے. ہم ایسا پاکستانی، ہم 10-12 لوگوں کا گروپ تھا، جو پہلا گروپ تھا جو پاکستان پروفیشنل پارٹنرشپ میں گئے 2010 کی بات. دیکھیں یہ پاگل ہو گئے آج پہ، ان کا نیشنل ڈے بھی نہیں ہے، یہ جھنڈے کیوں ہلا رہے ہیں؟ اب ہمیں نہیں پتا، نہ کسی نے ہمیں بتایا، نہ اس وقت موبائل ہمارے اس طرح یوز نہیں. ہم ہوٹل پہنچے تو ایک شخص ہم سے ذرا ہلکی پھلکی 2 دن سے گپ شپ لگاتے، تو کہتا میں برائن لارا کا انکل ہوں. وہ وہاں پہ سیکورٹی گارڈ ہوتا تھا، کیونکہ وہاں بڑے کیریبین آئی لینڈس کے بہت سے لوگ وہاں کام کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی اسامہ آپ کے ملک سے پکڑا گیا. ہمارے یہاں تو ہم نے کہا واپس بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. تو یہ کیوں بات کر رہا ہوں؟ Why you need to know ریئیکشن. اور جب ریئیکشن آتا ہے نا، تو پھر امداد بھی بند ہو جاتی ہے، پھر NGOs بھی بند ہو جاتی ہیں، پھر خزانے میں پیسے بھی کم ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں، کیونکہ لوگ جرنلزم کو آج بھی مانتے ہیں. لوگ آج بھی انٹرنیشنل سرکٹ میں پاکستان جیسے ڈان اخبار کو آج بھی ایشیا کے ٹاپ 50 نیوز پیپرز میں آتا ہے. پاکستان کو تو لیڈنگ ہے. لوگ خبر کے الفاظ کو دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ ویور اٹینشن کے لیے جب انہوں نے یہ کام کیا تو ابو غریب ہوا. اور آپ سب کو پتا ابو غریب میں کیا ہوا، انسانی سول مظالم ہوئے. لیکن کسی کو نہیں پتا چلا جب تک امریکن سولجرز نے، امریکن میرینز نے وہ تصویریں سوشل میڈیا پہ نہیں دی. اور وہی ایک بہت بڑا سبب بنا امریکہ کا عراق سے نکلنے کا. تو کہنے کی بات کہ ڈیجیٹل میڈیا پر سسپینس، ہیومن انٹرسٹ، ڈراما، یہ سب چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. لیکن ویور اٹینشن کے لیے آپ نے دنیا میں دیکھا جو آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا وہ ہے لیکس. I'm sorry, I'm not talking about audio and video leaks. ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے پہ جو بھی یہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اسے کہتا ہوں اسے کروٹ دوزخ ملے، اس پہ بے شمار لعنت ہو. پرسنلی یہ میرا بلیف ہے، کیونکہ یہ ہمارے سوشل انسٹیٹیوشن کو توڑنے کی قریب جو بھی کر رہے ہیں.
शहबाज शरीफ की कर रहे हैं प्रावधान दोनों तौर पर। ये बहुत एक अजीब सा इशू है। लीक्स की मैं बात कर रहा हूँ, हमने देखा पनामा लीक्स हुआ, इन्वेस्टिगेट सेंटर जितने भी इंटरनेशनल हैं, क्यों आज भी लोग सस्पेंस को नहीं देख रहे, लोग उसमें भी सस्पेंस ढूंढते हैं। कि मौलाना साहब ने जब बिल्डी चैम्बरलेन को कहा कि आप मेरा साथ दें, पूरे मदरसे के स्टूडेंट, आप मुझे वजीर आज़म बना दें, पूरे हमारे मदरसे के स्टूडेंट्स आपके फॉलोअर बन गए। ठीक है, उन्होंने ये बात की, ये केबल में गई, केबल से ये बात क्या हो गई, सामने आ गई जब लीक्स हुए। एडवर्ड स्नोडेन और जूलियन असांज ने उन्होंने यही काम किया। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया क्या है, जो चीज आप नहीं जानते आपको क्या करते, उर्दू में हम क्या कहते हैं, आपको आश्कार करते हैं। हम जर्नलिज्म में भी न्यूज की यही डेफिनेशन करते हैं, समथिंग फ्रेश। हम कहते हैं नथिंग इज स्टिल देन द यस्टरडे न्यूज़पेपर। कोई चीज इतनी बासी नहीं होती जितने कल के अखबार की तरह, क्योंकि कल के अखबार क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस, उसकी कोई मायने नहीं रहेगा। सो मोर इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि व्यूअर अटेंशन क्या है, हमारे लोग जज्बाती हैं। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में भी कहा जाता था, लेकिन हमने तो 10 साल से पीटीआई को जिता दिया। सो वी आर नो मोर इमोशनल पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। हमने कारकर्दगी दिखाई, बिल्कुल जीपीआरटी बन गई है, रोडें बन गई हैं। मैं जिन रास्तों पर ट्रैवल करता हूँ बहुत ज्यादा रोड कंस्ट्रक्शन हो गई, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन क्या आज तक हमारे जर्नलिज्म में जर्नलिस्टों ने पूछा इस गवर्नमेंट से कि आपने पिछले 10 साल में शहजाद साहब, आपने खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा किया। दिस इज अ फैक्ट। आम बंदे को ये पता नहीं, वो कहते टू हेल्प विद इट, मुझे काम चाहिए। यू आर गेटिंग इट। सो इम्पोर्टेंटली हम जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो आपको सक्सेस स्टोरीज चाहिए। जी हैदराबाद का क्रिकेट स्टेडियम बन गया, उसमें मैंने खेला है। हम उस वक्त भी कहते थे कि इस पे स्टेडियम बनना चाहिए, लेकिन उसमें क्राउड के लिए नहीं थे, बन गया जी। आपने देखा भी कि उस पे रमीज राजा ने जो स्टेटमेंट दी, उसका रिएक्शन क्या आया। तो टेक्निकली दूसरी बड़ी बात सोशल मीडिया में ये है कि आप जब कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते तो आप क्या रहेंगे, आप हमेशा रद्द अमल देंगे, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। वो प्रोएक्टिव नहीं होते, वो किसी चीज के रद्द अमल में कुछ पोस्ट कर देते। इस तरह हमने देखा एक मज़ाहिया लतीफा बन गया जब शौकत यूसुफजई साहब ने टमाटर की बात, उसी तरह जिस तरह फ्रांस की मलका एक जमाने में उसने कहा था कि बेचारी सादा थी, उसने कहा कि अगर रोटी नहीं खाते तो केक खा ले। उसको ये भी नहीं पता था 300 साल पहले कि केक महंगा होता है, रोटी सस्ती होती है। दही टमाटर जो भी हुआ, क्या हुआ, एक फन एम्यूजमेंट। तो मैंने कहा आपसे मेरा बुनियादी एस्पेक्ट था, आपने इस चीज को जहन में रखना है कि इम्पोर्टेंटली आपने एम्यूज कैसे करना है। और जब हम आते हैं 5W1H पे, आज हमारी मेजॉरिटी लोग, मैं इसकी नई इंटरप्रिटेशन आपके सामने लाऊंगा, कोशिश होगी। 5W1H क्या है सनाउल्लाह साहब, आप स्टूडेंट हैं इसमें पूछ रहे हैं क्या है जी। तो क्या मायने क्या है इसके, जरा मायने क्या आते ताकि हम क्या सोशल मीडिया में वर्ड क्या है, वाई क्या है, वेयर क्या है जी। इसकी नई डेफिनेशन है सोशल मीडिया में जी। अच्छा ठीक है, लेकिन हम तो उसको ये कहते हैं कि हु मींस पर्सन, कौन से लोग इन्वॉल्व, ठीक है जी। हम कहते हैं वेयर, कहाँ ये खबर हुई है, उसके लिए हम सबको पता है डेडलाइन देते हैं, पेशावर है। और जाहिर बात है सोशल मीडिया पे तो ये हैजान होता है। क्यों हैजान होता है? क्योंकि लोगों को ये नहीं पता होता पेशावर में धमाका तो मतनों के करीब बड़ा देर में हुआ। हम लोग वीडियो पे क्या करते हैं, हम 5 फोटो भी नहीं देते, हमें इस तरह लगता है जिस तरह सरफराज में नेट प्रैक्टिस कर रहा है। आज बेचारा 50 साल बाद में गया। तो जब आप 5W की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इस चीज को समझें। सोशल मीडिया में 5W ये नहीं है, वाई भी नहीं है, वेयर भी नहीं है इसी तरह, लेकिन उसकी डेफिनेशन चेंज होगी। हु जी, व्हाट इज हु? शाइस्ता नाम है जी, बोले। सोशल मीडिया में जब आप कोई पोस्ट देते हैं तो हु कौन है
جی شکریہ. ہو پہ رہے ہو کون ہے سوشل میڈیا پہ؟ آڈینس. میری اس ٹیمپلیٹ کو, میری اس سلائس کو کتنے لوگ پڑھیں گے, کتنے لوگ اس سے نیوز ہوں گے؟ مجھے اس سے خبر سے کام نہیں ہے کہ میں خبریت دے رہا ہوں, میں لوگوں کو ایک میننگ فل رزلٹ دے رہا ہوں. میرا خیال کیا ہے کہ میری اس ٹیمپلیٹ کو, میری اس پوسٹ کو ہزاروں لاکھوں لوگ کتنے ہٹس دیں. دس از گڈ. اوکے جی, ویئر جی, وٹ از ویئر ان سوشل میڈیا جی. جی ویئر, میں نے وہ زخم دینا ہے جس پر میجورٹی لوگ کیا کریں گے, اس سے ریئیکٹ کریں گے. گڈ. تو ویئر میں یہ نہیں آتا کہ میں نے ایک پوسٹ کر دی اور یہ پشاور اسپیسیفک ہے, لیکن اس کی وائب کراچی تک جائے گی, جہاں جہاں پی ٹی آئی ہے, لندن, امریکہ, کینیڈا, فارن فنڈنگ والے, ہر چیز پہ اس کی وائب جائے گی. تو ٹپیکل 5W کو آپ نے سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھنا, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا افیکٹ کیا. اسی لیے لیکس کی گئی. بہت سے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ جی امریکن میڈیا کو اس سے بڑا نقصان ہوا. پوری دنیا کو پتہ ہے لیکن پبلک کو نہیں پتہ. اوکے جی, آ جاتے ہیں وٹ. جی بینظیر صاحبہ بہت ایک انٹرسٹنگ سو ورڈ کہتی تھی. ساری بات شی واز اسٹیٹسمین. تو ان سے جب جرنلسٹ کہتے تھے کہ آپ نے تو پہلے یہ بات کی تھی, تو بینظیر تھوڑی چالاکی سے انہیں جواب کیا دیتی تھی, آپ مرحومہ کی برسی بھی ہے ویسے یاد آ گئی. وہ کیا کہتی تھی, میں نے تو یہ نہیں کہا. اب کوئی کہہ دے نا عمران خان کو کہ شیخ رشید تو میرا چپراسی بھی نہ ہو, پرویز الہی ڈاکو ہے, کیوں؟ اس وقت ویڈیوز نہیں ہوتی. And this is something very important for you to understand now in digital media. کہ آپ جو چیز بھی کریں گے, لوگ کیا کہتے ہیں بیچ میں بچے آج کل سمارٹ ٹی وی کو زرداری صاحب کا ہنسنا دکھا دیتے ہیں, وہ جو ہمارا ولن ہے, اس کا میڈین انڈیا کا بڑا مشہور, وہ جو ہمارے وقت میں تو جانی لیور تھا, آپ کے دور کون ہے, راجپال ہے کہ کیا ہے, راجپال یادو. ہاں ٹھیک ہے, راجپال یادو, کیونکہ کپل شرما تو شو کرتے ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ ورڈ. اور اس ورڈ کے بعد ہم آ جاتے ہیں وین. سوشل میڈیا کا ٹائم نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کا جو وین ہے, اس کا وین یہ ہے کہ آپ نے کس کس ٹائم لوگوں کو یاد دلانا ہے. ٹائم یہاں پہ سیمیٹرک نہیں ہے, یہاں پہ ٹائم یہ ہے کہ کن کن مواقع کے اوپر. اور بہت سمپل سی بات ہے, جب قربانی کا وقت آتا ہے ہم قربانی کے حوالے سے مینز دیتے ہیں, الیکشن کا وقت آتا ہے ہم الیکشن پہ ہٹس کرتے ہیں, محرم کا ٹائم آتا ہے محرم پہ ہٹس کرتے ہیں. وہ جو ایک مولانا صاحب ہے کراچی کے نقوی صاحب, ٹھیک ہے, انہوں نے گھوڑے کے حوالے سے بات کی تھی, وہ مائم بن گئی. کیوں کہ اس تناظر میں آپ کا جو بھی کلچر ٹائم ہے, کلچر ٹائم میں بسنت ہے, لوگوں کے انٹرٹینمنٹ ہے, اب آپ کچھ سی چیزوں کا ریلیٹ کریں گے. تو وین ٹپیکل یہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں انگلش زبان میں مین وائل, دری اسنا, صبح کے وقت, یہ وہ ڈیفینیشنز آپ سوشل میڈیا کی نہیں رہی, which you need to understand. And the end, how and why. کیوں why؟ ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں کہ لوگوں کو جوابات نہ دیں, کبھی بھی نہیں. یہ کام مین اسٹریم میڈیا کا اخبارات ہے, تو انہوں نے وائی کا جواب دینا ہے. سوشل میڈیا میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کام نہیں ہے. ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر معاشرے میں اس سوال کو کیا کرتے ہیں, دبا دیں. لوگ اس پہ نہ سوچیں کہ وائی کیا ہے, کیونکہ وائی تو جرنلزم کا کام ہے. سوشل میڈیا کا کام وائی کا جواب دینا نہیں, اس چیز کو سمجھ اسپننگ کرنی, جس کو میڈیا میں آج ہم کیا کہتے ہیں, اسپن ڈاکٹرن. آپ نے ایک بات کو لے کر اتنے زیادہ اس کے اوپینین بنا دینے کہ نوم چومسکی نے کیا کہا تھا 30 سال پہلے, اس نے اپنی کتاب میں کہا کہ میڈیا کا کام ہے لوگوں کو ایک نقطے پہ ایک پوائنٹ پہ لے. عربی میں اخوان بہت بڑی تنظیم ہے, وہ بھی کہتی ہے کہ اب سب مسلمانوں کو ایک پوائنٹ پر لانا چاہتے ہیں, ایک کلمہ, ایک اللہ کے ماننے والے سب ایک. ان کا یہ پوائنٹ اور بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی.
تو یہ ایک پوائنٹ ان کا کیا ہے کہ گھماؤ، اتنا گھماؤ کہ لوگ کنسنٹ پہ نہ آئیں، کس پہ آ جائیں؟ ڈائسنٹ پہ آ جائیں. وٹ از ڈائسنٹ؟ اختلاف. آج آپ دیکھیں نا، شہزاد آپ کو دیکھ کے بار بار اور شاہد کو دیکھ کر آپ جیو ایئروائز جوڑی آپ یہاں پر، ٹھیک ہے نا، تو انٹرسٹنگ طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، ایئروائز نے تو پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کیا، جیو نے تو، حالانکہ میں آج صبح ہیڈ لائن دیکھ رہا تھا، جیو نے ایک ہی چیز کے اوپر کیا بیان کیا، ایک ہی خبر میں شہباز شریف نے ہٹ کی، عمران خان صاحب کہ بہت زیادہ ملک کی جو ہے وہ بدنامی ہوئی ہے، جو گھڑی انہوں نے خالد آباد کی تصویر والی جو انہوں نے بیچی ہے، اور اگلے اس میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، یہ تو چوروں کی حکومت اور انہیں انعامت ہے. اس کا مطلب جیو تو برزمہ ہو گیا نا، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ لوگوں کو یہ شو کرنا ہے کہ بھئی آپ نے وائی نہیں پوچھنا کہ چوری کس قسم کی ہے، چور وہ شاہ زیب ڈسکس کرے گا، اینڈ از اے پرفیکٹ جرنلسٹ. ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو وائی کا جواب آپ کو سوشل میڈیا نہیں دے گا، اور چیزوں کو اتنا گھمائے گا تو کیا ہوگا، نقصان کیا ہے، ہمیں سوال کے جواب بھی ملیں گے. جرنلزم تو ہوتا ہی اسی لیے کہ سوال کریں جواب ملے. یہ مین اسٹریم میڈیا کا کام ہے، سوشل میڈیا یہ کام نہیں کرتا، یہ گھماتا ہے، اسپن ڈاکٹرن. تو نوم چومسکی نے جو کہا تھا مینوفیکچرنگ کا کانسیپٹ اب کیا ہے، مینوفیکچرنگ دی اختلاف. کتنے اختلاف ہو، ٹھیک ہے، کل میں آؤں گا بھی، میں اس میں بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے اور کیوں جرنلزم اگر ڈاکٹر جو ہے وہ کیئر دیتے ہیں، کیور دیتے ہیں کیوں، ٹھیک ہے، اور جو لیگل لوگ ہیں وکیل جو ہیں وہ جسٹس دیتے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا وہ گول کیا ہے، اس کو میں کل آؤں گا بتاؤں گا کہ ایتھینٹیکیشن کسے کہتے ہیں، ٹروتھ. لیکن سچ کیا ہے، رحمان کا اپنا سچ ہے، علی عمران کا اپنا سچ ہے، یہ اپنے اینگل سے دیکھتے ہیں، میں اپنے اینگل سے دیکھتا ہوں. تو ہم آئیں گے ان چیزوں پر بھی، کل ایتھینٹیکیشن کی بات ہوگی. تو ان اے وے ہاؤ وائی تو کیوں ہے، کیوں نکل گیا سوشل میڈیا میں، کیوں نہیں ہے، ہاؤ کیا ہے کہ میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو کیسے پاپولر کرنا. جرنلزم کا کیا کام ہے، جرنلزم کا یہ کام ہے، جرنلزم کا کام ہے سرو کرنا. ان دو چیزوں کو آپ ذہن میں بٹھا لیں، جرنلزم سروس ہے اور ڈیجیٹل میڈیا ہاؤ ٹو گین پاپولیرٹی. تو یہ 5W کی آپ جو ہے نا بنیادی طور پر جنہوں نے مجھے دیا، اس پر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے کریں ہم سے پوچھتے ہیں، کیونکہ آپ سب کو انورٹڈ پیرامڈ پڑھانا ہے، ایسے ہی ہے کہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ آپ ساری ماشاءاللہ آدھے تو گریجویٹ، لیکن کیا ہے انورٹڈ پیرامڈ، وٹ شوڈ کم آن ٹاپ، ہم نے جس کا فریم نے آپ کو بتایا، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اینی گیون کوسچن آپ کا ہو کائنڈلی مجھ سے کریں، اور کل آپ سے پھر میں سب چیزیں ملٹی میڈیا سے اور ایگزامپل سے کروں گا، تو ہوپ فلی یو وڈ لائک اٹ. ٹھیک ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ جو ہے وہ اسکرین پر آپ کی اٹینشن ہوگی. جی بسم اللہ، کوئی بھی سوال ہو ان تین چیزوں سے متعلق. اسٹوری ٹیلنگ، ٹھیک ہے جی، اس طرح ہم نے ویورز کو کیچ کرنا ہے، اور کیسے جو ہے ہم نے بنیادی طور پر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ 5W میں نے بھی آپ کو بتایا. کسی کی بھی کوئی کمنٹ ہو، کوئی آرگومنٹ ہو تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. میڈیا پر سب لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، تو ایز اے جرنلسٹ ہم کنٹیکسٹ کا اوریجنل کا سوری سوال ریپیٹ کرو. لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں. ایز اے جرنلسٹ ہم کیسے یہ کنٹیکسٹ یا اس کا کس طرح کیونکہ لوگ وہی دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں سر، حروف عطف کا فرق ہے، دو صحافت ہے دنیا بھر میں، دو صحافت ہے، ایک عوام سے متاثر ہوتی ہے، ایک عوام کو متاثر کرتی ہے. سے اور کو کا فرق. یہ ہمارے میڈیا پہ ہم اپنے میڈیا کے ٹیسٹ نہیں بنا سکتے. اور کیوں نہیں بنا سکے؟ آپ اپنا لٹریسی ریٹ دیکھ لیں، 50% لٹریسی ہے، اور پاکستان میں لٹریسی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو پڑھ سکتا ہے اور ٹھیک ہے لکھ سکتا ہے اپنا نام. یہ تو ڈیفینیشن نہ ہوئی. پھر ہمارے میڈیا میں کتنے لوگوں کی انٹریکشن ہے؟ اب تو خیر کافی بہتر ہو گئی ہے، لوگ پی ٹی آئی کی وجہ سے کراچی تک جاتے ہیں، لاہور تک جاتے ہیں، تو وہ ڈفرینٹ کلچرز دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایسی انٹریکشن نہیں ہے. ہمارے لیے میڈیا ریفلیکٹر ہے. جس طرح آپ کسی کارنر روڈ پہ جائیں نا، کوہاٹ اگر آپ جائیں تو آپ شیشے دیکھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے دوسری روڈ سے کون سی گاڑی آ رہی ہے. ہمیں میڈیا ہمارے لیے ریفلیکٹر ہے، یہ ہمارے لیے ڈیفائن کرتا ہے کہ سوشل ریئلٹی. مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس کمرے سے باہر نہیں دیکھ سکتا. مجھے کیا چاہیے؟ ڈیجیٹل پلیٹ فارم. مجھے کیا چاہیے؟ میڈیا. کیونکہ
میری نظر تو اس کمرے تک میں مجھے کیا پتا روڈ پہ بھی کتنی گاڑیاں جا رہی ہیں ادھر مجھے میڈیا بتا. So this is important کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ کیسے رہنا ہے تو یہ آپ کے پاس دو چیزیں ہیں کہ آپ میں نے پھر کہا آپ جرنلسٹ ضرور رہیں پر اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد یہ کیا جرنلسٹ ہوتے ہوئے آپ نے نیوز کیسے کرنا ہے آپ نے اسٹوری میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ کیسے ڈالنا ہے آپ نے اینگلنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ ہر اسٹوری ٹیلنگ کا ایک مقصد ہے ٹو میک اے پوائنٹ. آپ جب کوئی اسٹوری کرتے ہیں تو اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ اسٹوری میں کہنا کیا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اس کو فوکس کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو میکنگ اے پوائنٹ کہتے ہیں. سب ٹو یو کہ آپ کون سا اینگل کون سا اسلام کون سی زاویہ نگاری کرنا چاہتے ہیں آپ کس ایسپیکٹ میں نے جمائمہ کا دیکھا جمائمہ کے والد صاحب ایمرجنسی کے ٹاپ این جی او ایکٹیوسٹ ہیں 1960 سے این پی سے ان کا تعلق کیونکہ ایک اور سسٹر بھی ایکٹیوسٹ ہے. لیکن میں نے کیوں کہا اس کو پشاور یونیورسٹی کی سگنیچر پلیس چاہیے تھی کیونکہ وہ گین کرنا چاہتی تھی انٹرنیشنل. کیوں جمائمہ وہ لڑکی ہے جس نے اس سال شاید 6 سال میں کر لے اس سال اس نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا ہے ڈاکومنٹری کا جس میں آپ کی فاطمہ نازش زینب صاحبہ یہ اور ایک اور خاتون چار لوگ وقمہ فیروز تھینک یو. تو ایک سال لڑکی نے انٹرنیشنل ایوارڈ جیتا اب وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں انہوں نے انٹرنشپ کی اور وہ تیز جی جی اینی کوسچن ریگارڈنگ سیشن اور کل پھر انشاءاللہ اللہ صبح آپ سے ملاقات ہوگی ٹھیک ہے ہم پھر ٹیچروں کی طرح آپ کی حاضری لیں گے. جی لڑکیوں میں سے کوئی سوال ابھی تک صبح سے کوئی سوال ہو آپ نے تو لکھے ہیں جی بیان کریں تاکہ بس ہم پہ ختم کریں ٹھیک ہے. مجھے سرکار نے عادت کی کیونکہ پہلی سرکاری ٹریننگ ہے جو میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی پہلے غیر سرکاری ہوتے تھے اب سرکاری ہوتے ہیں. جی جی کوشچن کر لیں اگر نہیں ہے تو نہ کریں اگر ہے تو ضرور کریں. جی جی پرو ایکٹیو کا یہ مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پہ ابھی ہم کیونکہ ٹیچر ہمیں چھٹیاں بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ شہزاد صاحب کو پتہ ہے جب سے کرونا آیا ہے ہم نے گرمی کی چھٹیاں نہیں تو پورا سال ہم کام کرتے ہیں. بچے کہتے ہیں کہیں لے جائیں کہاں لے جائیں چھٹی ہی نہیں ہے سیمسٹر سسٹم ہے رحمان کو بھی پتہ ہے. اب ری ایکٹیو کیا ہے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 20 دسمبر سے لے کے 20 جنوری تک شدید سردی پڑتی ہے چھٹیاں نہیں شدید سردی پڑتی ہے سب کو پتہ ہے اندھے کو بھی پتہ ہے. اگر جس کو نہیں پتہ وہ ہماری موجودہ سرکار ہے. کیوں ایک بار نوٹیفیکیشن کرتی ہے کہ چھٹیاں نہیں ہیں اور سمر زون میں تو کووڈ کو یار سال سے اوپر ہو گیا ہے ابھی دوسرا ویریئنٹ بھی آ رہا ہے تو چھٹیاں انہوں نے نہیں دی. انہوں نے جی کہا کہ جی کورونا ہے کووڈ کی وجہ سے یہ چیز ہے اور جب اسی رات کی میں اسلام آباد انٹرنیشنل رپورٹ میں تھا چھوڑنے گیا تھا اور جب میں واپس آیا میں نے کہا اللہ خیر بس خدے عطا اس کو آپ کو خیر خیریت اور تو ہو رہا تھا کیونکہ اتنی دھند تھی میں نے کہا گاڑی کہیں نہ کہیں لگنی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی شام اسی رات سیکرٹری ایچ او ڈی یہ ایک وائس نوٹ آتا ہے جو سب جرنلسٹوں کو پتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی آج سے چھٹی ہوتی ہے. یہ ایکٹیو پرو ایکٹیو کیا ہوتا ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس دوران بہت شدید سردی پڑتی ہے تو یہ پرو ایکٹیو ہوتا لیکن انہوں نے جب دیکھا کیا رات میں موسم چینج ہو گیا اگلے دن انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. اینڈ دس از دی ڈیتھ آف پالیسی میکر ایز ویل ایز جرنلسٹ. ہمیں بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. اگر ہم ہر وقت ایونٹ رپورٹنگ کا انتظار کریں ہم کہیں کہ جی کہیں خود کا چھوٹے نہ چلنا ٹھیک ہے کہیں کوئی مر جائے ہمیں اسٹوری مل جائے لیکن ہمیں خود سے بھی اسٹوری نکالنی پڑتی ہے ہمیں ڈگ کرنا پڑتا ہے ادروائز نہیں. لیکن اس میں ایک اور اچھا ہے آپ نے یہ سوال پوچھ لیا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے سوشل میڈیا میں لوگ انالیٹیکل نہیں ہوتے لوگ کیا ہوتے ہیں اینیکڈوٹل. وٹ از اینیکڈوٹل لطیفہ آپ حل بھی دیں گے لیکن ایک فن کے ساتھ انٹرٹیننگ آنسر آپ کو ہونا چاہیے. کیوں لوگ شیخ رشید کو بلاتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ بہت لمبی آواز اس کی آواز آتی نہیں اس کے جواب بڑے جوشیلے قسم کے بڑے انیکڈوٹل لطیفے قسم وہ کہتے ہیں بینکاک کے شعلے فلاں یہ جیچو کا گیر. اب لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ اس پہ غور کریں. تو انٹرسٹنگلی سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے جانا ہے تو بڑا آپ نے 30 ماہ اپنے آپ کو نہیں بنانا آپ نے بھیڑ اور طلب نہیں بنانا آپ نے اپنے آپ کو عام بندوں کی طرح بنانا ہے. اس طرح سے نکال کتنی مسئولیت سے کہتا ہے کہ میں تو اپنے علم کے لیے جاننا چاہتا ہوں اس کو بہت سی چیزوں کا علم ہے اتنا بچہ
بچہ وہ بھی ہے ٹھیک ہے نا 25-30 سال سے صحافت میں کیوں انیکڈوٹل وہ لطیفہ کرتا ہے کہتے کہ ایسا مطلب کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی اوپن اینڈڈ کوسچن کے لیے تاکہ کچھ نکلے دوسری طرف تو دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں کنٹیکسچوئل ہونا پڑے گا نہیں کنٹیکسچوئل نہیں لوگ کہیں گے میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے مجھے 2 منٹ کی آنسر چاہیے اور یہ مجھے 20 منٹ کی بات کر رہا ہے لوگ نہیں سننا چاہتے اور ہمیں پرو ایکٹیو ہونا چاہیے لیکن جرنلزم میں سوشل میڈیا میں ڈیجیٹل دور میں تو ری ایکٹیو ہونا چاہیے اور انالیٹیکل سے زیادہ آپ کو بنیادی طور پر ٹھیک ہے اس دعا کے ساتھ کہ کل آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کو ایگزامپلس اور آپ کو سوشل میڈیا کے کارڈ اور جو بھی سوال ہو کل میں انٹریکٹیو زیادہ ہوگا ادھر ایک سلائڈ دوں گا پوچھوں گا ادھر ایک پریزنٹیشن ایک بات کروں گا جواب آپ سے ذرا سا جو ہے آپ نے ایکٹیو رہنا آج کہ ایوننگ کا سیشن تھا ایوننگ کا سیشن مجھے پتا ہوتے تھے اور آج کے بعد لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے اور نیند کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے لوگوں نے دفتر میں بھی حاضری کر آپ سب کا اور پی آئی ڈی کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ انہوں نے جرنلزم کو اس میں جو ہے چیک کرنے کا موقع دیا انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ تفصیل بات ہوگی بہت بہت شکریہ تھینک یو Okay, ji, according to organizers, I'm part of organization team as well. You need to come at 9:30. ٹھیک ہے تو دودھ کا خیال نہ رکھیں ٹھیک ہے نا اسکرین ٹھیک ہے اپنی صاف رکھیں گاڑیوں کی موٹر سائیکل کی اور پہنچے یہاں پہ بر وقت ٹھیک ہے تاکہ کل کا یہ سیشن جو ہے یہ بہترین کافیت ہو جائے اور آپ جو ہے وہ کما حق جس طرح کے حق ہے ایک ٹریننگ کا سرکاری ٹریننگ ہے دیکھیں ہم جرنلسٹ بہت گلا کرتے ہیں کہ سرکار ٹریننگ نہیں دیتی تو سرکار نے ٹریننگ دی اور وہ بھی وفاقی ٹریننگ ہے ٹھیک ہے وفاقی افاقی نہیں وفاقی ٹھیک ہے تو آپ سب نے جو ہے اس سے یوٹیلائزیشن کرنی ہے تاکہ کل کو میں اپنی ریسرچ میں لکھ سکوں کہ سرکار بھی میڈیا ڈیولپمنٹ پہ پیسے لگائے تھینک یو 6 منٹ پہلے ختم کر دیجیے صاحب ٹھیک ہے سر ڈن جی کوئی فیڈ بیک